وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ مماتی اس کو استدلال میں پیش کرتے ہیں کہ آپ وفات پا گئے، اور وفات الیقین سے مراد لیتے ہیں۔ دیکھیں اس میں بھی اللہ پاک نے خبر دی ہے، وقوع نہیں ہے۔ اے پیغمبر آپ عبادت کریں موت آنے تک۔ اس میں یہ نہیں کہ آپ کے اوپر موت آ گئی ہے اور اب آپ عبادت چھوڑ دیں۔ یہ جتنی نصوص آپ پیش فرما رہے ہیں اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبریں ہیں، موت کا وقوع نہیں ہے۔ مماتیت کا استدلال اس سے یہ ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ موت کے بعد عبادت نہیں ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون سے ثابت ہوتا ہے کہ موت کے بعد عبادت ہے۔ یہ حدیث اس آیت کے خلاف ہے، لہذا آپ اس حدیث کو کیسے لیں گے؟ اس کا جواب حکیم الامت مجدد الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے دیا ہے۔ بات توجہ سمجھیں، ایک عبادت تکلیفیہ ہے، ایک عبادت تلذذی ہے۔ عبادت تکلیفی کریں تو اجر، نہ کریں تو گناہ، اور عبادت تلذذی کریں تو مزہ اور نہ کریں تو مزہ نہیں ہے۔ وابد سے جو عبادت مراد ہے یہ عبادت تکلیفیہ ہے جو دنیا میں ہوتی ہے، اور الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون یہاں نماز سے جو نماز مراد ہے وہ تکلیفی نہیں تلذذی ہے جو قبر میں ہے۔ تو قرآن کریم میں وہ عبادت جو تکلیفی ہے اور حدیث میں وہ عبادت جو کہ تلذذی ہے۔ تلذذی الگ ہوتی ہے، تکلیفی الگ ہوتی ہے، لہذا حدیث آیت کے خلاف نہیں ہے۔ سونے والے بندہ کی روح پر اصالتاً، اصالتاً لفظ نہیں ہے، اصالتاً ہے۔ یہ جو اصالہ ہے نا، اصالہ یصیل اصالتاً، یہ باب افعال بن جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں اصالتاً، اس کا مادہ اصل ہے، اس لیے اصالتاً۔ سوئے ہوئے بندہ کی روح پر اصالتاً احوال آتے ہیں، حالانکہ جب سونے والے کو ڈنڈا مارا جائے تو اصالتاً جسم پر اثر ہوتا ہے۔ یہ جب ڈنڈا مارے تو پہلے درد روح کو ہے یا جسم کو ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ تو سویا ہوا تھا، آپ نے ڈنڈا مارا تو فوراً اٹھ گیا، ڈنڈا مارا تو فوراً اٹھ گیا، تو آپ کے ڈنڈے کو روح نے محسوس کیا تبھی تو اٹھا ہے، ورنہ اٹھتا کیسے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور روح اور جسم کا ایسا تعلق نہیں ہے کہ آپ محسوس کریں کہ پہلے کس نے کیا بعد کس نے کیا۔ میں نے صبح جو آپ کو مثال دی تھی کہ جو روح جسم کی کارروائی کرتی ہے اس کارروائی کے ساتھ ساتھ جسم میں حرکت شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں سمجھے؟ اور جو روح سونے کی حالت میں کارروائی کرتی ہے جسم کی حرکت ساتھ ہوتی ہے یا بعد میں ہوتی ہے؟ ساتھ ہوتی ہے۔ جب ڈنڈا پڑتا ہے تو روح اور جسم ساتھ ہوتے ہیں، اتنی رفتار تیز ہوتی ہے کہ بندہ محسوس بھی نہیں کر سکتا کہ پہلے اثر کس کے اوپر ہوا ہے۔ روح کے تعلق کے حیات کو بنیاد بنا کر بریلوی حضرات حضور کی روح مبارک کی رفتار کو پوری دنیا میں بڑھنے اور حاضر ناظر کے استدلال کریں کہ رفتار علیین تک ہو سکتی ہے، تو چھوٹی دنیا میں ہونا کیا محال ہے؟ ہم اب بھی کہتے ہیں ہم یہاں درود پڑھیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے سن لیں، عقل کے خلاف یہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم اس کے قائل کیوں نہیں؟ یہ نقل اور شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہم جو یہاں سے آواز لیتے ہیں السلام علیکم، یہ فوراً مدینہ منورہ والا وعلیکم السلام موبائل پہ کہتا ہے یا نہیں؟ بولو۔ تو یہ موبائل نے کیا کیا ہے؟ وہ آواز جو خلا میں تھی اسے کھینچ کے مدینے پہنچا دیا۔ تو اگر موبائل کے ذریعے السلام علیکم والی آواز مدینہ جا سکتی ہے تو بغیر موبائل کے نہیں جا سکتی؟ یہ خلاف عقل نہیں ہے، لیکن ہم اس کے قائل کیوں نہیں؟ یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر شریعت سے ثابت ہوتا عقلی رکاوٹ تب بھی نہیں تھی، لیکن شریعت کی مثال عقلی نہیں ہے، نقلی ہے۔ جو نقل سے ثابت ہوگا مانیں گے، جو نقل سے ثابت نہیں ہوگا نہیں مانیں گے۔ غیر مقلد کہتے ہیں ہماری نماز حرمین والی ہے، اس کا جواب عوام کو سمجھا دیں۔ آپ انہیں کہہ لو حرمین کی جو نماز ہے وہ امام ننگے سر نہیں پڑھتا، ٹوپی اور رومال پہن کے پڑھتا ہے۔ مکے کا اور حرمین کا جو امام ہے وہ سینے پر ہاتھ نہیں باندھا، سینے سے نیچے ناف کے اوپر باندھتا ہے۔ حرمین کی جو نماز ہے وہ جمعے کے دن 2 اذانوں سے ہوتی ہے، 1 اذان سے نہیں ہوتی۔ حرمین کی جو نماز ہے وہاں تراویح 20 ہوتی ہے، 8 نہیں ہوتی۔ حرمین کی جو نماز ہے وتر 3 ہوتے ہیں، 1 نہیں ہوتے۔ حرمین کی جو نماز ہے وہاں نماز جنازہ آہستہ ہوتی ہے، اونچی آواز سے نہیں ہوتی۔ اب پوچھو تمہاری حرمین نماز کدھر گئی ہے؟ آپ پتہ کیا کہیں گے؟ ہم کوئی حرمین کے امام کے مقلد ہیں؟ تو پہلے آپ مقلد تھے، اس لیے انہیں کیا کرو، ایک اصول طے کرو، ہم سے بات کرو یا صرف حرمین کو بنیاد بنا لو یا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیاد بنا لو۔
غیر مقلدین کی طرف سے اعتراض ہے صحابہ کرام نہ حنفی نہ شافی نہ مالکی نہ حنفی، تو یہ مسلک پھر کہاں سے آئے؟ جب ضرورت آئی تو تب بھی مسلک آئیں گے، جب ضرورت نہیں تھی پھر کہاں سے مسلک آئیں گے؟ اس وقت صحابہ برائے کرام اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے، اور بعد والے صحابہ سے پوچھتے تھے۔ اب ہم کس سے پوچھیں؟ جس امام سے پوچھیں گے ادھر اس کی نسبت کر دیں گے نا۔ تو غیر مقلدین سے پوچھیں، صحابہ کے دور میں عصری اور سلفی نہیں تھے، یہ عصری سلفی کی اصطلاحات کہاں سے آ گئی ہے؟ جب عام آدمی مر جاتا ہے، اس کا جسم محفوظ نہیں رہتا، پھر عذاب کے لیے کون سا جسم مقرر ہے؟ عذاب کے لیے یہی جسم مقرر ہے، اور جسم نہیں ہوتا۔ اصل میں ہمیں قبر کا معنی نہیں آتا تو پھر اشکال پیدا ہوتا ہے۔ قبر کہتے ہیں میت اور اجزائے میت کے مقر کو، پھر سمجھ لیں، قبر کہتے ہیں میت اور اجزائے میت کے مقر، جہاں میت ہو یا میت کے اجزاء ہو وہ ساری قبر ہے۔ جب آدمی دفن کیا قبر میں تو یہ قبر اس کی میت کے لیے قبر ہے، اور اگر میت کے اجزاء ختم ہو گئے تو کہیں اجزاء تو ہوتے ہیں نا، وہی جگہ اس کے لیے قبر ہوتی ہے، انہی اجزاء سے روح کا تعلق جوڑ کے اللہ اس کو عذاب اور ثواب دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔